الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بعد۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنی دنیاوی معاملات میں ہوا کرے گی۔ تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس مت بیٹھو، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی مسجدوں میں دنیا کی بات کرنا بہت بری بات ہے۔ جیسے مسجد سے تعلق ایمان کی نشانی ہے، مسجد میں دل کا لگنا ایمان کی نشانی ہے۔ مسجد میں رات کے اندھیرے میں آنا، یعنی فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مسجدوں کو بنانا اور مسجدوں کو آباد رکھنا یہ اہل ایمان کی خوبی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو کون بناتے ہیں اور آباد کرتے ہیں؟ جو ایمان والے ہو۔ تو یہ ایمان کی خاص نشانی ہے کہ دل مسجد میں لگتا ہو، دل مسجد میں اٹک رہا ہو، جی چاہتا ہوں مسجد میں بیٹھوں، مسجد میں آؤں۔ نفاق کی نشانی یہ ہے کہ اس کا مسجدوں میں آنا نہ ہو، اگر آئے تو دل گھبرانے لگ جائے، جلدی نکل جاؤ، کیوں آیا ہو؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ دل کی سیاہی اور دل کی ظلمت اس کی ایک نشانی ہے کہ مسجدوں میں آنا جانا نہیں ہوتا، اور مسجدوں کی زندگی سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اور دل گھبرانے لگتا ہے۔ جیسے پنجرے میں پرندہ ہو، باہر نکل، اور مچھلی پانی میں سکون آ جاتا ہے، باہر ڈالیں تڑپتی ہے، کیسے پانی میں دوبارہ جاؤں۔ ایمان والا مسجد میں اس کو سکون ملتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے گھر کی خاص عظمت ہے، خاص شان ہے، خاص احترام ہے کہ اللہ کے گھروں میں بس اللہ کے تذکرے ہوں۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، کوئی آدمی مسجد میں آئے اور مسجد میں کسی کو تکلیف نہ دے اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ مسلسل نماز میں ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ مسجد میں آئے اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور مسجد کا ادب کا خیال کر کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا، تو وہ بھی ایسا ہے جیسے وہ مسجد میں نماز میں ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ مسجدیں دنیاوی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں تو صرف اللہ کے تذکرے ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، اور آخری درجہ یہ ہے کہ مسجد میں آدمی احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی کو تکلیف دیے بیٹھا رہے، تب بھی بڑی عبادت۔ لیکن مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تمہیں ایسا لوگ نظر آئیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی سروکار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی گئی، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت۔ اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے۔ با نصیب، یہ سچ ہے۔ بڑوں کا ادب، اہل علم کا ادب، دینی شاعر کا ادب، کتابوں کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، اور ادب یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، زبان کے بولوں کا نام نہیں ہے۔ ابھی کبھی جنازے کا موقع ہو جائے مساجد میں، یا نکاح کا حال ہو جائے تو کیا حالت ہے؟ تو آج نظر آ رہا ہے کہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اور موسیقی کی آواز سے یہ بھی خالی نہیں رہی۔ حرم بھی اللہ کا گھر ہے، اور یہ گھر بھی اب موسیقی کی آواز سے خالی نہیں۔ پہلے مسلمانوں کے گھروں کا شعار تھا، ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتے تھے، اور اب ہر گھر سے موسیقی کی آواز آتی، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، کہاں کھڑے۔ ادب، احترام۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کوئی شخص اپنی ذات کی گم شدہ چیز کے لیے اعلان کرے مسجد میں کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سننے والے اسے بد دعا دے دے کہ اللہ کرے تیرے کو یہ چیز کبھی نہ ملے، اس لیے کہ اللہ کے گھر اس کام کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اتنا اہتمام ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی عظمت کے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کے لیے بس اوقات اعلان فرمایا ہے
ممبر رسول پر مسجد نبوی میں آپ نے اس کا اعلان فرمایا، لیکن اپنی ذات کے لیے یا کوئی اپنی ذاتی چیز گم شدہ ہو یا اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا اعلان، یہ آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ تو مساجد کی عظمت، احترام، ادب بڑی چیز۔ اچھا پھر چونکہ بڑوں میں ادب ہوتا ہے تو جب بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے گھروں میں ادب کے ساتھ آتے ہیں، احترام کے ساتھ آتے ہیں، وہ بھی بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، انہیں اپنے گھر کی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنے بڑوں کی زندگی میں چیزیں نظر آتی ہیں، تو پھر نسل در نسل یہ ادب کا سلسلہ، مبارک سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ ادب ہی دین پہ آنے کا پہلا قدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی ہمیشہ مسجدوں کی عطا فرمائے۔